تھی کہ اہل بیت کرام سے محبت کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، چونکہ اللہ سے محبت ہے، اور جب اللہ سے محبت ہے اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے محبت ہے، اور جب اللہ کے ولیوں سے نبیوں سے محبت ہے اور ولیوں سے محبت ہے تو ان کی آل و اولاد سے بھی محبت ہوگی، اور خاص کر نبیوں کی اولاد سے بھی محبت ہوگی۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ اہل بیت کا حق بھی ہے، اللہ کا بھی حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے اس طرح محبت کرے جیسا محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ہماری آخری بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر کے صاف ستھرا کر دے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چاہنا اور بندوں کا چاہنے میں بہت فرق ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کنفرم ہے کہ وہ چیز ہو جائے گی، اللہ کا چاہنے کا مطلب وہ چیز ہو گئی۔ بندوں کا چاہنا یہ الگ ہے، بندوں کا چاہنا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اب بندے اگر چاہ لیں تب سوال یہ ہوتا ہے کب ہوگا، ان کا ارادہ کب پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا، پورا ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، کس کے ذریعے ہوگا، بہت سارے سوال ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو پورا ہونے کے لیے کوئی سوال نہیں۔ رب نے کہا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، مطلب اہل بیت کو برائیوں سے پاک فرما دیا۔ تو ہم آج آگے بڑھتے ہیں، اور آج یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ آیت سورہ احزاب کی اہل بیت کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کی جو ایک اور لفظ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اے اہل بیت۔ اب یہ رجس کس چیز کا نام ہے یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے سمجھیں گے تو ہی اہل بیت کا مقام و مرتبہ سمجھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم سے رجس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیا۔ تو رجس کیا چیز ہے؟ ہم تو ایک بولتے ہیں کہ برائیوں کو دور کر دیں، ایک عام لفظ ہے برائیوں کو دور کر دے، لیکن رجس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس ای السوء والفحشاء یا اہل بیت محمد ویطہرکم من الدنس الذی یکون فی اہل معاصی اللہ تطہیرا۔ یہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد کے اہل بیت، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی اور بے حیائی کو دور کر دے، ہر قسم کی، عملی ہو، اعتقادی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، اگر وہ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ تم سے دور فرما دیا۔ بے حیائی کو بھی اللہ تعالیٰ اہل بیت سے دور فرما دیا، اور تمہیں طہارت سے نماز کر اللہ کے نافرمانوں میں پائے جانے والے میل کچیل سے اللہ تعالیٰ خوب خوب تم کو پاک کر۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ رجس کا معنی کیا ہے، بے حیائی ہے اور برائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رویہ عن ابی زید ان الرجس ہاہنا الشیطان، حضرت ابو زید یہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ جو رجس کا لفظ آیا ہے اس لفظ سے مراد کیا شیطان ہے۔ تو معنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا اے اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دور کر دیا۔ اور تمام برائیاں انسان کس وجہ سے کرتا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی کرتا ہے۔ دو ہی چیز ہے، شیطان ہے اور نفس امارہ ہے، خواہشات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کو جب دور کر دیا اہل بیت سے تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ اہل بیت برائی کی طرف جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے اندر یہ بات تھی۔ دوسرا یہ ابن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الرجس اسم یقوع علی الاسم والعذاب وعلی النجاسۃ والنقائص فاذهب اللہ جمیع ذلک عن اہل البیت۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ لفظ رجس جو ہے یہ نام ہے، گناہ کا نام ہے، عذاب کا نام ہے، اور گندگی کا نام ہے، کمی کا نام ہے، نقائص کا نام ہے، نجس کا نام ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے گناہ کو بھی دور کر دیا، عذاب کو بھی دور کر دیا، گندگی کو بھی دور کر دیا، انسانوں میں جو کمیاں پائی جاتی ان کمیوں کو بھی اہل بیت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیا۔
تو آپ سوچیں ان کی ذات کتنی مبارک ذات ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات جو اہل بیت اطہار میں شامل ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کو، نفس امارہ کے شرارتوں سے انہیں محفوظ کر دیا، شیطان کو ان سے دور کر دیا، عذاب کو ان سے دور کر دیا، گناہ کو ان سے دور کر دیا، گندگی کو ان سے دور کر دیا، کمیوں کو ان سے دور کر دیا. تو ایسے انسان سوائے اہل بیت اطہار کے پھر نہیں ممکن ہے کہ کہیں اور پائے جائے. ممکن ہی نہیں کہ ایسے انسان پائے جائے جس کے اندر کمیاں نہ ہو اور جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کو نازل فرمایا. آپ سوچیں اہل بیت اطہار کا مرتبہ کمال کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قیل هو الشک، کہ رجس کا معنی ہے شک، یعنی اہل بیت اطہار کو قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام سمجھنے میں انہیں شک نہیں لگ سکتا. وہ جو سمجھیں گے یقین کے ساتھ درست ہی ہوگا. جیسے ہمیں کبھی شک لگ جاتا ہے، اہل بیت اطہار کو کبھی شک نہیں لگنے والا، اس لیے کہ اہل بیت اطہار سے اللہ تعالیٰ شک کو بھی دور فرما دیا. وقیل العذاب، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عذاب ہے. اور قیل الاسم، یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہ ہے. اہل بیت اطہار گناہ سے پاک و صاف اور منزہ ہے، اور گناہوں سے پاک و صاف منزہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم. آگے بڑھتے ہیں. امام ابو منصور الازہری فرماتے ہیں الرجس اسم لکل مستقدر من عمل وغیرہ. امام ابو منصور الازہری کہتے ہیں کہ الرجس نام ہے جو ہر ناپاک عمل اور برے عقیدے کے لیے بولا جاتا ہے. رجس ایسا نام ہے جو ہر ناپاک کام اور ناپاک عقیدے کے لیے بولا جاتا ہے. آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار، ہم نے تمہیں ناپاک عقیدے سے پاک کر دیا اور ناپاک عمل سے بھی تمہیں پاک کر دیا. تمہارا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے دنیا والے تمہارے اوپر انگلی اٹھائیں. تمہارا عقیدہ ایسا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے ماننے والے برائیوں کی طرف چل جائے. تمہارا عقیدہ بھی پاک و صاف و درست ہے، تمہارا عمل بھی بالکل پاک و صاف درست ہے. ایک معنی یہ الاخلاق المذمومہ، کہ رجس برے اخلاق کو کہتے ہیں، برے عادت و اطوار کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے اندر کوئی بھی اخلاقی برائی نہیں، اخلاقی اعتبار سے بالکل وہ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی. علامہ ابن منظور یہ ڈکشنری کے بہت بڑے عالم گزرے، یہ کہتے ہیں الرجس القدر وکل قدر رجس، گندگی کو رجس کہا جاتا ہے اور ہر گندگی کیا ہے؟ یہ رجس ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام سے کیا دور کر دیا؟ گندگیوں کو دور فرما دیا. اب رجس کے اتنے معنی ہیں، آپ کنفیوز اگر ہو گئے تو صرف اتنا کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے کس کو دور کر دیا؟ رجس کو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب رجس کا معنی کیا ہے؟ ساری برائیاں جو اخلاقی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، اعتقادی ہو، عملی ہو، ایمانی ہو، ساری برائیاں جن کو ہم برا کہہ سکتے ان برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے کہ اہل بیت کرام سے دور فرما دیا. اب ایک اور بات ذہن میں آئے گی، اگر میں یہ کہوں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام سے کس چیز کو دور فرما دیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ رجس کو. پھر سے میں پوچھتا ہوں، اہل بیت کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو دور فرمایا؟ رجس کو. اور رجس کو ایسا دور کر دیا کہ رجس اہل بیت کرام تک نہیں آ سکتا. رجس کا معنی جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ نے تم سے رجس کو دور فرما دیا. تو مطلب رجس اہل بیت تک نہیں آ سکتا اور اہل بیت رجس کی طرف نہیں جا سکتے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے رجس کو دور فرما دیا اہل بیت سے. تو اب رجس کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کے قریب آ جائے. تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی اہل بیت کے قریب ہوگا وہ رجس نہیں ہوگا، اور جو اہل بیت سے دور ہوگا ہم اسے رجس کہیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت علی کی کوئی جو برائی کرتا ہے ہم اسے کیا کہیں گے؟ رجس کہیں گے. امام حسن حسین کی کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ رجس کہیں گے. ازواج مطہرات کی کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟
رجس کہیں گے اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کی اگر کوئی برائی کرے گا تو ہم کیا سمجھ جائیں گے یہی رجس ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا. تو جو اہل بیت سے دور ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہی رجس ہے. جو بھی اہل بیت سے دور ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہی اہل بیت ہے. گندگی دور ہے, جو بھی اہل بیت سے دور ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہی کیا ہے, رجس ہے.